الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجہم وسہل مخرجہم۔ قرآن مجید میں لفظ زینت مختلف مقامات پر آیا ہے، جس کے معنی اگر انسانی حوالے سے دیکھا جائے تو 3 معنی بنتے ہیں۔ ایک زینت نفسی یعنی انسان کا اعتقاد ایمان، زینت خارجی یعنی انسان کا مال و دولت، اس کا زیور و لباس۔ تیسری زینت زینت بدنی یعنی انسان کا رنگ و روپ، انسان کا قد و قامت۔ ان 3 حوالوں سے کسی بھی انسان کی ظاہری و باطنی شخصیت تشکیل پاتی ہے کہ وہ کس قدر باوقار ہے، کس قدر متین ہے، کس قدر اہل تدبر ہے، کس قدر اہل ایمان ہے۔ ان 3 بنیادوں پر، ان 3 زینتوں سے انسان ظاہری و باطنی شخصیت کو بناتا ہے۔ یہ تمام زینتیں انسان کو وراثت میں ملتی ہیں اور کچھ کے لیے انسان کو خود صحیح کرنا ہوتی ہے۔ اگر ہم دنیا میں کسی ایسی شخصیت کو، کسی ایسی ہستی کو دیکھنا چاہیں کہ جس میں ہمیں یہ تمام کی تمام زینتیں نظر آئیں، تو سب سے اہم ترین شخصیت علی ابن ابی طالب کی ہستی ہیں، کہ جن کو علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے اور کرم اللہ وجہہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ ہستی کہ جس نے کسی بت کے سامنے سر نہ جھکایا ہو۔ بدن کے لحاظ سے مولا کائنات اس قدر قوی کہ در خیبر کو اکھاڑ دیا۔ خیبر کے دن صرف مرد ہی علی ابن ابی طالب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا، اور اگر مال و دولت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ بھی مولا کی شان، مولا کی زینت ایسی ہے کہ کسی سے ڈپکی چھپی نہیں۔ مولا کائنات ان زینتوں کو بخشنے والی ہستی مولا کائنات علی ابن ابی طالب خود ہیں، یعنی اگر کوئی زینت ہے تو وہ علی ابن ابی طالب کی وجہ سے ہے، اور علی ابن ابی طالب وہ ہستی ہیں کہ جن کی زینت کا نام زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہے۔ اگر علی ابن ابی طالب وجہ اللہ ہے تو اللہ کے چہرے کی زینت زینب کبریٰ ہے۔ لسان اللہ کی زینت کا نام زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہے۔ ہمیں تاریخ میں کہیں نظر نہیں آتا کہ تاریخ نے لکھا ہو کہ مولا کے کسی بیٹے کا لب و لہجہ اپنے بابا سے ملتا تھا۔ صرف لب و لہجہ ملتا تھا تو بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا۔ 2 ہی مقامات ایسے ہیں جہاں پہ ہمیں علی علیہ السلام کا لب و لہجہ نظر آتا ہے۔ ایک عرش معلیٰ کے جہاں خدا نے اپنے حبیب سے جب گفتگو کرنا چاہی تو علی کا لہجہ اپنایا، اور فرش پر ہمیں اگر علی کا لہجہ کہیں نظر آتا ہے تو وہ زینب کبریٰ ثانی زہرا کی ذات والا ہے کہ جن میں ہمیں علی بولتا ہوا نظر آتا ہے۔